جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خداوند کا جلال ظاہر کرے گا۔ یہ کہہ کر اسے کہا میرے پیچھے بولے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ آپ سب کو ایسٹر بہت بہت مبارک ہو۔ ایسٹر کا یہ موسم جو ابھی خداوند کے فضل سے ہمیں ملا ہے، اس کے تیسرے ہفتے میں آج ہم شامل ہونے کو ہیں، اور ہر روز جو گزر گیا اور آنے والے باقی کے روز جو ہیں وہ ہمیں بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ ہم جیوتے یسوع کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں۔ رسولوں پر وہ کس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے، اور آج تیسری بار ایک بڑے والہانہ انداز سے یسوع ان پر ظاہر ہو کر انہیں بتا رہا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ آپ سب کو بھی خداوند دعوت دیتا ہے، آپ بھی زندہ یسوع کو اپنی زندگی میں دیکھو، محسوس کرو، تجربہ کرو، کسی سے بات کرو، اور خدا کے حضور اپنی زندگی سے جی اٹھے یسوع کی گواہی دو۔ رسولوں کی طرح باہر نکلو اور خدا کے نام کو جلال دو۔ اور جی اٹھے یسوع ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب روزوں میں ہالےلویا کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، روزوں میں ہم ہالےلویا کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، لیکن یسوع کے جی اٹھنے کے ساتھ ہی کلیسیا ہمیں کہتی ہے کہ ہم بار بار ہالےلویا کا نعرہ لگائیں، ہالےلویا کی تعریف جو ہے اس کے حضور میں اپنے منہ کو کھولیں۔ اور ہالےلویا کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنا، سو اس لیے ہمیں ضرور خدا کی حضوری میں ہالےلویا 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 کہنا چاہیے، تاکہ خدا کے جی اٹھنے کا اعلان اور خدا کی تعریف کر کے ہم خداوند کے حضور اس برکت کو پانے کے قابل ہو جائیں۔ سوئیں آج جب خدا کے حضور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے چرچ کی سالگرہ بھی منا سکیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال 1 سال ہو گیا، آج 1 سال 3 دن ہو گئے ہمارے چرچ کو، کیونکہ 1 تاریخ کو ہم سارے کاہن ریٹریٹ میں مصروف تھے، سالانہ اعتکاف کے لیے پورا ہفتہ ہم سارے فادرز بشپ صاحب کے ہمراہ اکٹھے تھے، اور ہم سب نے پورا ہفتہ دعا کی ہے۔ یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اور آپ سب کے لیے بھی بڑی دعائیں ہم نے مانگی ہیں، اور خدا کے حضور کیونکہ 1 مئی کو ہم فارغ نہیں تھے، اور اس لیے آج پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنے گرجا گھر کی پہلی سالگرہ جو ہے وہ خداوند کے حضور منا سکیں۔ سو آپ سارے جو سینٹ جوزف چرچ سے تعلق رکھتے ہیں اور آج اس کلیسیا میں شریک ہیں، آپ کو بھرپور تالیوں میں بہت بہت چرچ کی سالگرہ مبارک ہے۔ سالگرہ کے موقع پر ایک تصویر جو سامنے ہے، میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر ہمارے پرانے چرچ کی ہے، جو کہ سینٹ جوزف کی تصویر ہے، حضرت یوسف کی۔ حضرت یوسف جو بڑائی کا کام کرتا ہے، اور آپ سارے جانتے ہیں یہ تصویر ہمارے ہی یہاں کے ایک نوجوان نے بنائی تھی۔ جب وہ جوان تھا، اب وہ خدا کے حضور حیات نہیں ہے، اب وہ زندہ نہیں ہے۔ آج ہم ان کی روح کی مغفرت کے لیے خدا ان سے دعا کریں گے ضرور۔ لیکن اس تصویر کے نیچے اس نے ایک ڈیٹ لکھی ہے جو بڑی اہم ہے، 12/2000 دوسرا مہینہ، اور 1976 میں یہ تصویر چرچ کو دی گئی، جو ہمارے پرانے چرچ کی تصویر۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگلے سال اس تصویر کو 75 سال ہو جائے، 50 سال ہو جائیں گے۔ سو اگلے سال ہم اس تصویر کی، جو کہ خداوند کے حضور ہمارے چرچ کی سب سے پرانی تصویر ہے، اس کی بھی سالگرہ اور اس کا بھی خداوند کے حضور سیلیبریشن کریں گے۔ تو ضرور اگلے سال میں ہم اس تصویر کے حوالے سے بہت ساری برکات جو ہیں جو خداوند کے حضور ہمارے گرجا گھر کو ملی ہیں۔ جب یہ گرجا گھر بن رہا تھا تب بھی میں نے یہ تصویر یہیں پہ رکھی، کیونکہ جیسے خداوند کے حضور لکھا ہے، خداوند گھر نہ بنائے تو کبھی بھی نہیں بنتا ہے۔ مزدور جتنی مرضی کوشش کر دیں، اور جتنا لکڑی کا کام ہو رہا تھا، تب میں نے اس تصویر کو یہاں پہ رکھا کہ حضرت یوسف لکڑی کے سارے کام میں ماہر تھا، اور خدا کے فضل سے ہمارے چرچ کا جتنا بھی لکڑی کا کام ہے اس کو مکمل کرنے میں حضرت یوسف نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ اور اس چرچ کے نام کو بھی خداوند کے حضور حضرت یوسف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو آپ سب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پر بچوں کو
تاکہ جس طرح بزرگوں کو بہت ساروں کو پتا ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن ضرور آپ آج قریب آ کر اس تصویر کو ضرور دیکھ کر جائیں۔ خداوند کے ضرور یہ برکت ہوتی ہے، ایسی تصویریں، ایسی چیزیں جو چرچ سے جڑی ہوتی ہیں اور قرآنی ہوتی ہیں، ان کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ یہ وراثت ہوتی ہے جو خدا کے حضور، خدا کے لوگ ہمارے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس لیے خدا کی برکات ہوتی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، اس وسیلے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیں آج کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آج کا کلام جو کہ خداوند کے حضور مقدس پطرس کی زندگی کے متعلق بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ مقدس پطرس جسے آج خداوند کے حضور چنا جائے گا، جسے آج برکت ملے گی، جسے آج خدا ایک نیا منصب دینا چاہتا ہے، جسے آج خدا ایک نیا رتبہ اور نیا اختیار دینا چاہتا ہے، اس منصب اور رتبے کو سمجھنے کے لیے آج کے کلام سے جڑی ہوئی باتیں، اور اپنے اس دور میں خداوند کے حضور آپ جب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، جب آپ فیس بک دیکھتے ہیں، جب آپ انسٹاگرام کھولتے ہیں، جب آپ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، بہت سارے کارڈینلز کی باتیں ہو رہی ہیں، پاپا اعظم کے چنے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے جو لفظ سنا ہوگا کنکلیو، یہ لفظ آپ کو سننا ہے، اور اگلے دنوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی آپ کو سننے کو ملے گا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، سارے بولیں گے یہ لفظ کنکلیو۔ کنکلیو یہ لطینی زبان کا لفظ ہے۔ کن کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا، کلیو کا مطلب ہوتا ہے چابیاں۔ سو چابیاں کس کو دی گئی تھی؟ پطرس کو۔ خداوند نے کہا تھا جب اس کو برکت دی تھی، تو کیفا ہے اور اس کیفا پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کی کنجیاں میں تجھے دوں گا، اور تو جو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بنا رہے گا، اور جو تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ سو خدا کے حضور یہ اختیار اور یہ برکت ہمیں خداوند کے حضور مقدس پطرس کو ملتی ہے، اور اس کے بعد جب پاپا اعظم کا چناؤ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پاپا اعظم پوپ فرانسس کی وفات کے بعد ان کا نمبر 266 تھا۔ پطرس سے شروع ہو کر 266 پوپ اب تک بنے ہیں، جو کہ پچھلے 2025 سالوں کے دوران ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اب 267 میں پوپ چنے جائیں گے، جو 3 دن کے بعد 7 تاریخ سے کنکلیو جو چابیاں ہیں، ایک دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ دروازہ بند ہوگا، وہ سسٹین چیپل ہے۔ یہ مائیکل اینجلو نے سب سے زیادہ محنت کر کے اور خوبصورتی کے ساتھ اس گرجا گھر کو بنایا ہے، جس کا نام سسٹین چیپل ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے یوٹیوب پہ ضرور دیکھیں، گوگل پہ ضرور دیکھنے کی کوشش کریں، تصویریں دیکھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ چرچ کتنا خوبصورت ہے۔ اور اس کو بنانے کے لیے دن رات اس نے محنت کی، اور بہت جگہوں پہ اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا، وہاں اس نے لیٹ کر چرچ کے ایک ایک کونے کو خود پینٹ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی خوبصورت سی خدا کے حضور ایک عمارت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، اور اس کے اندر پاپا اعظم بیٹھتے ہیں۔ پاپا اعظم کے چناؤ کے لیے کارڈینلز اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر باہر سے چابی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی لیے اسے ٹیپل کنکلیو کہا جاتا ہے۔ پاپا اعظم کے چناؤ کے لیے کارڈینلز اکٹھے ہوں گے، اور 7 تاریخ کو اندر داخل ہوں گے۔ کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی چیز نہیں۔ خدا کی حضوری میں دعائیں ہوں گی، چناؤ ہوگا، اور پھر جس دن وہاں سے وہ باہر نکلیں گے اس دن نئے پاپا اعظم کا اعلان۔ کتنے دن لگیں گے اس کا کسی کو نہیں پتا۔ سو خدا کے حضور ہمیں کلیسیائی طور پر اب اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج یہ ساری باتیں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، پہلا کنکلیو، پہلے پاپا اعظم کا چناؤ، پہلے کلیسیا کے سردار کا چناؤ پطرس ہے، جسے سردار بنا کر کلیسیا کی حفاظت سونپی گئی ہے، جسے سردار بنا کر کلیسیا کی نگہبانی دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، جسے آج خداوند کے حضور چنے جانے کے بعد آج اسے ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے کلیسیا کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن اس رہنمائی کو سمجھنے کے لیے آج کے کلام پر ہمیں غور کرنا ہوگا، وہ کلام کیسا ہے۔ آج کشتی پر سوار ہو کر مچھلیاں پکڑنے والے جانے والے شاگردوں کا ذکر ہے۔ پطرس
دوسرے شاگردوں کے ساتھ آج واپس مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ اس کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ آؤ ہم دوبارہ سے مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں۔ مچھلیاں پکڑنے کے یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں۔ ایک لوکا کی انجیل 5ویں باب میں ہے اور ایک یوحنا رسول کی انجیل اس کے 21ویں باب میں۔ یہی پترس اور دوسرے رسول مچھلیاں پکڑتے ہوئے دونوں جگہوں پہ نظر آئے، لیکن پہلے واقعہ میں اور دوسرے واقعہ میں بڑا فرق ہے۔ پہلا واقعہ یسوع مسیح اپنی بشارت شروع کرنا چاہتا ہے اور روزے رکھنے کے بعد اپنے مشن کو شروع کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں کا چناؤ کرتا ہے۔ اس وقت بھی یسوع مسیح پترس کی کشتی کا استعمال کرتا ہے اور کشتی کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، اور پھر وہاں سے کہتا ہے پترس ذرا کشتی کو آگے گہرے میں لے چل، جس کے لیے لطینی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے دکھنال تم، گہرے میں لے چل، اور گہرے میں لے چل اور وہاں جا کر جال ڈال، اور پھر وہاں پہ جال ڈالتا ہے، پھر وہاں سے مچھلیوں کا ایک بڑا گول گرتا ہے، اور اس وقت اسے احساس ہوتا ہے یہ تو خداوند ہے، اور کہتا ہے خداوند میں گناہگار ہوں، مجھ سے دور ہو۔ پترس کہتا ہے مجھ سے دور ہو۔ پھر خداوند اپنے مرنے کی پیشن کو پہلی جب کرتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ابن انسان غیر قوموں کے حوالے کیا جائے، وہ اسے گرفتار کریں گے، وہ اسے قتل کریں گے، وہ مرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ سو پھر خداوند اسی پترس کو کہتا ہے شیطان مجھ سے دور ہو۔ اور یہی پترس بعد میں پیلاطوس کی کچہری کے اندر جگہ جگہ آگ بڑھتی ہے اور لوگ آگ تپانے کے لیے کھڑے ہیں، اور وہاں پر جاتا ہے۔ یہ بھی انہیں کا حصہ لگتا ہے، یہ بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے۔ کیا تو اس کا ساتھی نہیں ہے؟ میں نہیں ہوں۔ وہ 3 بار یسوع مسیح کا انکار کرتا، 3 بار اس کا انکار کرتا ہے۔ لیکن آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم بھی اس بات کو آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول کیوں اب دوبارہ سے کشتیوں کی طرف چلے گئے ہیں؟ رسول کیوں اب پترس اور اس کے ساتھی کیوں دوبارہ سے مچھلیاں پکڑنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے ہمارا مشن ختم ہو گیا۔ انہیں ایسا لگتا ہے یسوع کے ساتھ جتنا وقت گزارنا تھا گزار لیا، اب یسوع مسیح ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اب اگر خالی قبر بھی دیکھ لی ہے، اب کفن بھی دیکھ لیا ہے، اب اس کے جی اٹھنے کے متعلق خواتین نے بھی بتا دیا ہے، لیکن دل نہیں مان رہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ شاید ہمارا وہم ہو، شاید ہمارا خیال ہو۔ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ چھوڑو ان باتوں کو، واپس اپنے کام کے لیے چلتے ہیں۔ ہم ماہی گیر تھے، ہم ماہی گیر بنتے ہیں۔ ہم پہلے ہی مچھلیاں پکڑ کر روٹی کماتے تھے، اب بھی مچھلیاں پکڑ کر روٹی کمائیں گے۔ پہلے بھی ہم ماہی گیری سے اپنا گھر چلا رہے تھے، ایسے ہی گھر چلائیں گے۔ لیکن یسوع مسیح تو ایسا کچھ نہیں کرتا۔ اسے تو نے شاگرد بناتے وقت کیا کہا تھا؟ اب تم ماہی گیر نہیں بلکہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ سارے بولے میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اب یسوع مسیح اگر کسی کو آدم گیر بنانا چاہتا ہے تو وہ مچھلیاں پکڑنے والا بھی۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہمیں سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا وہ یہ ہے، کبھی کبھی ہم بھی مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، گھر پہ کوئی مشکل آن پڑتی ہے، کسی کی نوکری چھوٹ جاتی ہے، کسی کے بچے فیل ہو جاتے ہیں، کسی کے بچے نشے پہ لگ جاتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، پریشانیاں، اتنی پریشانیاں کہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا کریں۔ تب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رخ کرتے ہیں خدا کے لیے، خدا کی طرف۔ دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، یہ مشکل دور ہو جائے۔ ہمارے لیے دعا کرو، خدا ہم پر رحم کر دے۔ روزری پڑھو، کلام پڑھو، دعا کرو، بابو جی دعا کرنا، سسٹر جی دعا کرنا، فادر جی ہمارے لیے دعا کرنا۔ ہم خود دعا کرتے ہیں تاکہ ہماری مشکل
کیا ہو جائے؟ حل ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب مشکل حل ہو جاتی ہے پھر اب واپس پھر وہی ویسے کے ویسے سی ہو جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں دعا بھی کرنی ہے، بھول جاتے ہیں روزی پڑھنی ہے، بھول جاتے ہیں کلام پڑھیں گے، بھول جاتے ہیں عبادت کے لیے آئیں گے، بھول جاتے ہیں کسی اور کو کہیں گے ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا، کیونکہ اب ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ ایسے ہی شاگرد اب سمجھتے ہیں شاید یسوع مسیح کے مرنے کے بعد اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، واپس اپنے کام کی آؤ اپنے کام کے طرف چلتے ہیں، لیکن یسوع ایسا کبھی نہیں چل۔ سو اس لیے خدا کے حضور اس بات کو سمجھ رہا ہے۔ پہلے ہے تب یسوع نے ان کو چنا ہے اور چن کے کہا ہے میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ آج جب یسوع مسیح انہیں دوبارہ جھیل کے کنارے وہی منظر جب چنا تھا پھر یاد دلانا چاہتا ہے، میں نے تو تمہیں چنا تھا اور چننے کے وقت میں نے کہا تھا گہرے میں لے چلو اور جال ڈالو، آج کہتا ہوں دائیں، اپنی کشتی کے دائیں طرف جال ڈالو۔ پھر مچھلیاں بڑی تعداد میں پکڑی گئیں، پھر بڑا معجزہ، اور پھر سمجھ آتی ہے پہلے بھی مچھلیاں پکڑی تھیں، خدا کو کہا تھا میری زندگی سے دور ہو جو میں گناہ گار ہوں۔ آج جب پھر پتہ چلتا ہے، جب یوحنا بولتا ہے یہ تو خداوند ہے جس نے معجزہ کیا ہے، تو آج کہتا ہے میں گناہ گار ہوں لیکن میں بھاگ کر یسوع کے پاس جاؤں گا، میں چھلانگ کر پانی میں کود کر اپنے کپڑے اوپر کر کے جاؤں گا اور یسوع سے ملوں گا کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ اور اسی لیے خدا کے حضور آج پترس رسول خدا کے حضور خدا کی طرف دوڑتا ہے، خدا سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ شاید خدا کے حضور اس بات کے لیے ہمیں تیار کیا جاتا ہے، خدا کبھی بھی اس کے گناہوں کا ذکر نہیں کرتا۔ تو نے یہ کہا پترس، تو نے میرا 3 بار انکار کیا۔ ہم ایک دوسرے کے گناہوں کا ہمیشہ اعلان کرتے رہتے ہیں، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو نے ایسا کیا، تو نے وہ کر دیا تھا۔ خدا کے حضور آج یسوع مسیح ایسا نہیں کرتا ہے پترس تو نے کتنی غلطیاں کی یہ نہیں کہتا ہے، پترس کو خدا معاف کرتا ہے اور رحم کرتا ہے، اور رحم کرنے کے لیے لازمی ہے جو آج ہم نے جو ہمارا زبور تھا آج کی تلاوت کے لیے، اس میں سے صرف 2 آیات آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اے خداوند میری سن اور مجھ پر رحم کر، اے خداوند تو میرا مددگار ہے، تو نے میرے رنج کو رقص میں بدل دیا ہے، اے خداوند میرے خدا میں اب تک تیری تعریف کرتا رہوں گا۔ جب ہم خدا کا رحم مانگتے ہیں، جب خدا انسانوں پر رحم کر دیتا ہے تو پھر لکھا ہے تو نے میرے دکھ کو خوشی میں بدل دیا ہے، میرا ناچنے کو دل کرتا ہے، خوشی سے رقص کرنے کو دل کرتا۔ اور پترس رسول کو کتنی خوشی ہوگی یسوع سے ملاقات کے بعد، یسوع سے بات کر کے اور یسوع کو دیکھ کر، جی اٹھے یسوع کو اپنے پاس دیکھ کر اس کے اندر کتنی خوشی ہوگی۔ اس خوشی کو خدا چاہتا ہے آپ بھی محسوس کرو جب آپ کسی مشکل سے آزاد ہوتے ہو، جب آپ کی مصیبت ٹل جاتی ہے، جب آپ کی زندگی پر رحم ہو جاتا ہے، جب آپ کے گھر پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، تب آپ کو خدا کے حضور خوشی منانے کی ضرورت ہے۔ سو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آج پترس رسول خداوند کے حضور جب چھلانگ لگا کے یسوع کے پاس آیا ہے، سو باہر یسوع مسیح نے اس سے پہلے ایک تیاری کی ہے، وہ تیاری بڑی ضروری ہے دیکھنی، اور وہ تیاری ہے یسوع کوئلوں کی آگ سلگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئلے جلائے ہیں یسوع نے۔ کوئلے جلانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں آگ جلا کے یسوع مسیح بیٹھا ہے؟ ساتھ روٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئلوں کی آگ سلگائی ہوئی ہے، اور کوئلوں کی آگ سلگانے کا مطلب اس کا یہ تھا پلاطس کی کچہری کے اندر کوئلوں کی آگ تپاتے ہوئے تو نے میرا 3 بار انکار کیا تھا پترس، آج میں دوبارہ کوئلوں کی آگ جلا کے یہاں بیٹھا ہوں، آج میں دوبارہ یہاں آگ جلا کے بیٹھا ہوں، لیکن سب سے پہلے تمہیں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، اور وہ دعوت کیا ہے؟ آؤ ناشتہ کر لو،
کیا دعوت ہے؟ اونچی آواز میں آؤ ناشتہ کر لو. یہ لفظ آپ بھی سنتے ہیں. کبھی اماں بولتی آؤ ناشتہ کر لو، کبھی بہن بولتی آؤ ناشتہ کر لو، کبھی بھائی کہتے آؤ ناشتہ کر لیں، کبھی باپ کہتے آؤ ناشتہ کر لو. خدا کے حضور میں چاہتا ہوں جب یہ لفظ سنو، آپ یہ لفظ یسوع نے بولے آؤ ناشتہ کر لو، جب آپ یہ لفظ سنو تو اپنی ماں میں، اپنی بہن میں، اپنے بھائی میں، اپنے باپ میں یسوع کی آواز کو سننے کی کوشش کرو. اس کو میں اس طرح سے جوڑنا چاہتا ہوں. جب انسان سو جاتا ہے، اور ستا بندہ تو مریا بندہ لوکی کہنے نکو برابر، لیکن جب انسان اٹھتا ہے تو یہ جی اٹھنے کی علامت ہوتی ہے. کسی کو کوئی اٹھا ہے اپنی چارپائی سے، اپنی آنکھیں کھولی ہیں، اپنا منہ دھویا ہے، اپنے دانت صاف کیے ہیں، اور اس کے بعد اس کو دعوت دی جاتی ہے آؤ ناشتہ کر لو. یہ جی اٹھنے کی علامت بھی ہے. آؤ ناشتہ کر لو. کسی کے زندہ ہونے کا نشان بھی ہے. زندہ لوگ روٹی کھاتے ہیں، زندہ لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، زندہ لوگ کھانے کی دعوت دیتے ہیں. آؤ ناشتہ کر لو. تو ضرور میں چاہوں گا جب بھی کبھی آپ یہ لفظ سنو تو ضرور خدا کے حضور یاد کرو یسوع مسیح آپ سے کچھ کہہ رہا ہے. وہ زندہ ہے اور آپ بھی زندہ ہو، اس لیے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے آپ کھانے میں شریک ہو. آج یسوع مسیح جب آگ سلگا کے اس ناشتے میں اپنے رسولوں کو شریک کرتا ہے، جس میں مچھلی کھائی جاتی ہے، روٹی یسوع کے پاس ہے، مچھلیاں شاگرد پکڑ کر لائے ہیں. یاد کریں پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی کس طرح خدا انسانوں کی بھوک کو ختم کرتا ہے. آسمان سے من اور بٹیرے برسانے والا، اور نئے عہد نامے میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے 5000 لوگوں کو سیر کرنے والا آج بھی روٹیاں اور مچھلیوں سے اپنے شاگردوں کو جی اٹھنے کا پیغام دے رہا ہے. اور ہم سب کو دعوت دے رہا ہے، ہم سب کو بھی دعوت دے رہا ہے ہم بھی اس کے کھانے میں شریک ہوں جو الطار سے ملتا ہے. یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے. خداوند کے حضور. اور پھر جو آگ اس نے سلگائی ہوئی ہے اس آگ کی طرف واپس آتے ہیں. 3 بار تو نے میرا انکار کیا تھا. آج یسوع 3 بار اس کو بولتا ہے اے شمعون بریونا کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اے شمعون بریونا کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اے شمعون بریونا کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ ہاں اے خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں، ہاں اے خداوند تجھے میں پیار کرتا ہوں. لیکن تیسری بار دلگیر ہوا ہے، پریشان ہوا ہے. 3 بار کیوں خدا پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ 3 بار اس نے انکار کیا تھا. 3 بار خداوند چاہتا ہے اس کو یاد دلائے اے خداوند تو سب جانتا ہے، تجھے تو سب معلوم ہے. میں منہ سے بولوں یا نہ بولوں، میں تجھے کچھ کہوں یا نہ کہوں، میرے دل میں کیا تھا، کیوں میں نے تیرا انکار کیا، یہ تجھے پتا ہے. تو نے پیشن گوئی کی تھی اے خداوند. اے خداوند اس وقت میں ڈر گیا تھا شاید، لیکن آج میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں مجھ پر رحم کر، میں تجھے پیار کرتا ہوں، میری زندگی بھی سب کچھ تیرا ہے. اور اسی طرح سے خداوند نے 3 باتوں کا ذکر کیا تھا، میرے بڑے چرا، میری چھوٹی بیڑوں کو چرا اور میری بیڑوں کو چرا. خدا کے حضور یہ کلیسیا کے لیے اختیار، اور کلیسیا میں خداوند کے حضور جو برکات ہیں ان سب کے لیے کلیسیا کی حفاظت کرنا، بیڑوں کی خدمت کرنا اور بیڑوں کے ساتھ چلنا، بیڑوں کی رہنمائی کرنا اور کلیسیا کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے مقدس پطرس کو آج 3 برکتوں کے ساتھ خدا کے حضور اس برکت کے لیے چنا گیا ہے کہ وہ خدا کے حضور اس برکت میں آگے بڑھے. اور آج پہلے پاپا اعظم ہونے کے لیے اسے چنا جاتا ہے کہ اسے اس خدمت میں کلیسیا کی رہنمائی کرنی ہے اور کلیسیا کی حفاظت کرنی ہے. کتنی مچھلیاں پکڑی گئیں؟ اونچی بولے ذرا. 153. سوچ رہا تھا کیوں اتنی پکڑی ہے. 155 کیوں نہیں پکڑی گئیں؟ 160 بھی ہو سکتی تھی، لیکن 153 ہی کیوں پکڑی گئیں؟ اس کے پیچھے کی تھیولوجی، اس کے پیچھے کا جو علم ہے، اس کے پیچھے کی بہت بڑی گہری باتیں ہیں. آج ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب میں ان کے متعلق پڑھ رہا تھا تو سب سے پہلے مقدس جروم کا ذکر آیا. مقدس جروم وہ مقدس ہے جس نے خدا کے پاک کلام کو یونانی زبان سے لیا اور اس کے بعد لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ کیا.
خدا کے حضور مسیحوں کی اور رہنمائی کی تاکہ خدا کے کلام کو، اور کئی سالوں تک وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو لکھتا رہا اور مکمل کر کے کلیسیا کو دیا. اور اس نے جب 153 مچھلیوں کے بارے میں بات کی تو اس نے کہا سمندر کے اندر 153 قسم کے جیو رہتے ہیں، 153 قسم کی مچھلیاں رہتی ہیں. اور 153 قسم کی مچھلیاں لانے کا مقصد یہ ہے سمندر کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ خدا لے آیا ہے. سمندر کے اندر سے جو کچھ بھی خدا ہے وہ لے آیا ہے. لیکن مقدس اگسطین جب 153 کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ضرور 153 ہی ہے، اور 153 کو سمجھنے کے لیے اس نے کہا اس کے اندر ایک الہی بید ہے، اور الہی بید کو سمجھنے کے لیے اس نے کہا دو باتوں کی ضرورت ہے. ایک خدا کے کلام کی ضرورت ہے، اور خدا کا کلام اور اس کی حکمت خدا کے 10 حکموں کے اندر چھپی ہے، اور اس کلام کی برکت کو سمجھنے کے لیے روح القدس کی 7 نعمتوں کی ضرورت ہے. 10 حکموں کی اور روح القدس کی 7 نعمتوں کی ضرورت ہے. تو کتنے ہوئے؟ 10 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے. اور مقدس اگسطین نے فرمایا اگر خدا کی الہی ذات کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو 10 حکموں کو اور روح القدس کی 7 نعمتوں پر غور کرو، ان کو ملا دو. اور ملانا کیسے ہے؟ اب 1 سے لے کے اس نے کہا 17 تک کے جو لفظ ہیں، 10 حکم اور 7 روح القدس کی نعمتیں، یہ 17 بنتی ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا یہ 153 کیسے بنتی ہیں؟ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ایسے کرتے جاؤ، 17 تک جمع کرو گے سارے تو 153 بنے گی. اور اس طرح سے مقدس اگسطین نے بتایا یہ 153 خدا کی برکات ہیں جو ساری کائنات کے لیے ہیں. اس کے بعد جب اس کا خلاصہ کیا گیا 153 کا تو اس میں بتایا گیا 153 سے مراد ہے پوری دنیا کے تمام قومیں، تمام لوگ، اور سمندر کے اندر بسنے والے سارے کے سارے جیو اور سارے انسان، اور دنیا میں دھرتی پہ سب کچھ جو ہے یہ سارے کے سارے خدا کی تمجید کرتے ہیں. اور اس لیے یہ خدا کی الہی ذات کو واضح کرتے ہیں، یہ کلیسیا کے عالمی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور یسوع کی تعلیم ساری قوموں کے لیے ہے. اس طرح سے اس 153 کے لفظ کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو قریب سے دیکھ سکیں. اب آتے ہیں مقدس پطرس، جس کو اب یہ برکت مل گئی ہے. اب وہ پطرس کر کیا رہا ہے، اور اس کے کرنے کو سمجھنے کے لیے آج کی پہلی تلاوت پر غور کرنا ہے. پطرس ہیکل میں کھڑا ہو کر یوحنا کے ساتھ دونوں مل کر خدا کا کلام ہیکل کے اندر سنا رہے ہیں. انہیں اس بات کا پتہ ہے کلام سنانے کی جگہ ہیکل ہے، گلی گلی نہیں، بندہ بندہ پھڑ کے کلام سنانا والی گل نہیں ہے، بلکہ خدا کے حضور کلام سنانے کے لیے جگہ جو ہے وہ ہیکل ہے. اب ہیکل کے اندر تو انہیں منع کیا جا رہا تھا ہیکل میں خدا کا کلام نہ سناؤ. انہیں قید میں بھی رکھا گیا، قید میں فرشتہ انہیں نکال لاتا ہے، باہر پہرے دار کھڑے ہیں، تالے بند ہیں، قید کی ساری چیزیں مکمل ہیں، اور وہاں سے فرشتہ انہیں نکال لایا ہے باہر، اور وہ ہیکل میں آ کے کلام سنا رہے ہیں. کسی نے بتایا وہ تو ہیکل میں کلام سنا رہے ہیں، تو انہیں یہاں کہتے وہ قید میں ہیں، قید میں کچھ نہیں ہے. اور پھر وہاں سے آج فقی اور فریسی، آج فقی اور کاہن آتے ہیں اور شاگردوں کو آ کر برا بھلا کہتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں ہم نے تمہیں منع کیا تھا اس نام سے تعلیم نہ دو. اور پھر انہیں کہا انہوں نے قید توڑی ہے، انہوں نے جیل سے نکل آئے ہیں، ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی یہ باز نہیں آ رہے ہیں. یہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا، پطرس نے کہا تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں کے حکم مانیں؟ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ میری تعلیم دو اور میرے نام کا پرچار کرو. ہم خدا کی مانیں گے، انسانوں کی نہیں مانیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے انہیں پکڑ کر کوڑے مارے، انہوں نے انہیں کوڑے مارے. اور کوڑے کھانے کے بعد آج کی پہلی تلاوت کی آخری آیات جو پڑھی گئی اس میں بتایا گیا وہ خوشی خوشی وہاں سے گئے کہ ہم یسوع کے نام سے بے حرمت ہوئے ہیں.
ہمیں کو مارے تو ہم خوش نہیں ہوتے ہیں، ہم پہ کوئی تکلیف آئے تو ہم روتے ہیں، ہم پر کچھ ظلم کرے اور یسوع کے نام سے بھی کرے تب بھی ہم روتے ہیں۔ اور آج شاگرد کہہ رہے ہیں ہمیں یسوع کے نام سے بے حرمت کیا گیا ہے، ہم خوشی مناتے ہیں۔ مسیحیوں کی یہی بہادری اور یہی خوبصورتی ہے، یہ آپس میں بہت محبت سے رہتے ہیں اور یہ آپس میں ہمیشہ خوش کیوں رہتے ہیں؟ یہی لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ خوش ہونا اور محبت سے رہنا یہ مسیحیوں کا شیوا ہے جس کے تحت انہیں زندگی گزارنی ہے۔ اب چھوٹی سی بات صرف ان بچوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو کبھی سختی آتی ہے تو اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں۔ جب نوجوان بچے اور بچیاں اپنی پسند کی شادی کرنے کے لیے مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، مسیحیت کو چھوڑ دیتے ہیں، پلیز مہربانی سے سنو۔ پترس اور یوحنا کو دیکھو، مار کھانے کے بعد، کوڑے کھانے کے بعد، منع کرنے کے بعد بھی کہا ہمیں یسوع کے نام کے سوا اور کچھ نہیں سکھانا ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ سو پلیز مہربانی سے نوجوان بچے اور بچیاں، پلیز مہربانی سے اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو ضرور کرو، لیکن مہربانی سے اپنے کسی بڑے سے مشورہ کرو۔ ماں باپ نہیں مان رہے ہیں، کوئی آپ کا چچا، کوئی آپ کا ماموں، کوئی آپ کی پھپھو کو پھپھا، کوئی نہ کوئی تو رشتہ دار ایسا ہے جس کی آپ کے ساتھ بنتی ہے۔ کسی نہ کسی ایسے بزرگ سے بات کرو، اپنے ٹیچر سے، کوئی سسٹر سے، فادر سے، بردر سے، اپنے بابو جی سے، کسی کے بات تو کرو، ان کے ساتھ آپ کی رہنمائی کریں، لیکن یسوع کو چھوڑنے کی غلطی کبھی نہ کرو۔ پرانے وقتوں کے ہمارے مقدسین اور جنہوں نے یسوع کے لیے جان دی، انہوں نے صرف یہ کی نعرہ لگاتے تھے، جان جائے پر جائے، ایمان نہ جائے۔ سو ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یسوع مسیح کے ایمان میں رہنا ہے۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ شاید بعد میں ماں باپ مان جائیں گے، وہ مان بھی جائیں، پھر آپ کلیسیا کا حصہ نہیں بنتے ہیں۔ مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ قوانین کے مطابق دوبارہ مسیح نہیں ہو سکتے ہیں۔ سو پلیز کوشش کریں آپ اپنی زندگی میں کبھی ایسی نوبت نہ آنے دیں، اچھے بچے بنیں، خدا کے حضور کسی کا مشورہ لے لیں، اور ماں باپ بھی پریشان نہ ہو اس بات سے کہ اب بچے ایسا کرتے ہیں، اب کیا کریں۔ میڈیا اور جو موجودہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے اب سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شاید سب سے پہلے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ آج جو جتنا موبائل سے کھیلتے ہیں، شاید اپنے بچوں سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے، آج اپنے بچوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر بعد میں کہتے رہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم خاموش بیٹھے رہیں، کہنے کی جرت نہ ہو، اپنے بچوں کا سامنا نہ کر پائیں، تو ہمیں سوچنا ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بچوں کو بھی کہتا ہوں، ماں باپ کو بھی کہتا ہوں، پلیز آپ کسی سے مشورہ کر کے ضرور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان باتوں سے گریز کریں جس سے ہمیں اپنا ایمان چھوڑنا پڑے۔ جان جائے پر ایمان نہ جائے۔ خدا کے حضور اس بات پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری حصہ جو کلام کا بھی سمجھنا ہمیں، وہ دوسری تلاوت ہے، مکاشفہ کی کتاب، جو پتمس کے جزیرہ کے اوپر یوحنا رسول نے بیٹھ کر خدا کے حضور یہ ساری برکت، یہ سارا مکاشفہ جو خدا کا جلال اور خدا کی معمولی اور گزرے ہوئے لمحات، یسوع کے موجودہ جی اٹھنے کا منظر اور اس کے بعد آنے والی زندگی کی باتیں جو ہیں، وہ ان سب کو سکھانے کے لیے یوحنا عرف نے یہ مکاشفہ لکھا۔ اور آج اسی مکاشفہ میں 4 جانداروں کا ذکر کیا گیا ہے جو خدا کے حضور ساری برکات اور عزت اور تمجید اور قوت ابدالآباد تک رہے، اور پھر کہا گیا اور 4 جانداروں نے کہا آمین، اور بزرگوں نے سجدہ کیا۔ ہم بھی سارے ایک دفعہ اونچی آواز میں کہے آمین۔ سو جب بھی کہیں دعا ختم ہوتی ہے، جب بھی آمین کہنے کا وقت ہوتا ہے، تو ہماری آواز صحیح نکلنی چاہیے، آمین اچھے طریقے سے بولنا چاہیے۔ یہ 4 جاندار کیا، صرف ان کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جاندار آمین کیسے بولتے ہیں۔ 4 جاندار جو ہیں، یہ کیا ہے؟ جانداروں میں انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں اور جانور بھی ہیں۔ سو ان کا تعلق کس کس سے ہے؟ ہماری 4 انجیل جو ہیں
انجیل ایک ہی ہے، چاروں نے لکھی ہیں، جس میں مرکس، متی، لوکا اور یوحنا، سارے بولے یہ چاروں اناجیل جو لکھنے والے ہیں، چاروں کے نام کے ساتھ ساتھ ایک ایک جانور کو تشبیہ دی گئی ہے مکاشفہ کی کتاب میں۔ متی رسول کے ساتھ خداوند کے حضور، متی رسول کے ساتھ انسان اور فرشتہ، یا انسان کی تصویر ہوگی یا ایک فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہوگا۔ جب بھی متی رسول کا ذکر آئے گا اس کے ساتھ یہ ہے۔ اس کے بعد مرکز کے ساتھ خداوند کے حضور شیر کو دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد لوکا کے ساتھ بیل کو دکھایا جاتا ہے جو گائے ہے، اور یوحنا کے ساتھ عقاب کو دکھایا جاتا ہے، ایگل، عقاب۔ اب یہ دیکھا جائے تو عقاب تو آمین نہیں کہے گا، شاید بیل شاید آمین نہیں کہے گی، اور اس کے بعد شیر شاید نہیں کہے گا، لیکن شاید فرشتے اور انسان جس آمین کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اپنی زبان میں وہ بھی آمین کہتے ہوں۔ لیکن ہم انسان، جب چاروں انجیل کی بات کی جاتی ہے تو چاروں، اس سے مراد یہ ہے چاروں انجیل لکھنے والے خدا کے حضور خدا کی تمجید کرنے کے بعد ہمیشہ اونچی آواز میں ایک ہی لفظ بولتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آمین، خدا کے حضور۔ اس لیے ہم سب کو بھی اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے۔ آج اس سارے کلام کا لب لباب اور نتیجہ نکالتے ہوئے ہمیں خدا کیا کہنا چاہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے خدا، کہ اس کلام کے سننے کے بعد ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ اور آج اس کا جواب پطرس کہتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یسوع کی گواہی دینی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ خدا کے لیے کیا کرو گے؟ آپ کلیسیا کے لیے اور مسیحیت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے کیا کرو گے؟ یہ بات آپ نے اپنی زندگی میں سوچنی ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں چرچ میں مجھے کوئی خدمت مل جائے تو پھر کام ہوگا، چرچ میں صفائی کرنا شروع کر دوں، چرچ کے کچھ اور کام ہیں وہ خدمت کریے شروع کر دوں، نہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے گھر میں، آپ اپنی اپنی برادری میں، آپ اپنی گلیوں میں جب جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، جب آپ لڑائی کرنا بند کر دیں گے، جب آپ اپنی زندگی سے کچھ اچھا کر کے دکھاؤ گے، جب آپ اپنی زندگی سے حسد کو نکال دو گے، جب آپ دوسروں کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرو گے، جب آپ اپنی زندگی میں مسیح قدروں کو اپنا لو گے، جب آپ دعا کرنا شروع کر دو گے، جب آپ خاموشی میں بیٹھنا سیکھ لو گے، جب آپ چرچ میں آنا سیکھ لو گے، خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے کچھ اچھا کر کے دکھاؤ۔ آپ سوچو میں کیا کروں؟ اور اسی لیے پطرس اور یوحنا کہتے ہیں خدا نے ہمیں کہا ہے ہم اس کی گواہی دیں اور اس کے جی اٹھنے کا اعلان کریں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مارو، کوڑے مارو، جیل میں ڈالو، قید میں ڈال دو، کچھ بھی کر لو، ہم تو یہی کریں گے۔ اب آپ کو سوچنا ہے اگر میرے پہ سختی آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ میں یسوع کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی زندگی سے مسیح ہونے کی کیسے گواہی دے سکتا ہوں؟ کیسے میں مسیح میں خوش ہو سکتا ہوں جب میری بے حرمتی ہوگی یسوع کے نام سے؟ اور متی رسول کی انجیل 5ویں باب میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے مبارک بادیوں میں، جب لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور برا بھلا کہیں تب کیا کرو؟ خوش ہو، خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ آسمان پر تمہارا اجر بڑھے گا جب آپ اچھے ہو جاؤ گے۔ خدا کرے کہ ہم اچھے بنیں اور زندہ مسیح کی گواہی اپنے اندر بھی رکھے، دوسروں کو بھی دے، اور جی اٹھے یسوع کا اعلان کرتے جائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔